ایک مسئلہ اور کہا جاتا ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صف مکمل کرو، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، جو لوگ باقی رہ جائیں وہ پیچھے جائیں گے۔ اب نماز ہو رہی ہے اور صف مکمل ہے، اکیلا آدمی ہے صف کے پیچھے۔ عموماً اس پر موقف اختیار کیا جاتا ہے، ایک تو یہ جو اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگرچہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے لیکن چونکہ صف کے پیچھے وہ اکیلا تھا تو وہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے گا، چونکہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی وہ اپنی نماز کو لوٹا دے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک تو موقف یہ ہے۔ دوسرے احباب کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگلی صف میں سے ایک آدمی کھینچ لے، وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لے، نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اگلی صف میں سے کھینچے گا تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بھی عدولی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے صف کو مکمل کرو، پھر جو باقی بچے وہ پیچھے جائے۔ اس میں اگلی صف نامکمل ہو گئی بھائی۔ اور جن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آگے سے بندہ صف میں سے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے، وہ روایات بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، ضعیف روایتیں ہیں۔ اب ایک امر تو یہ ہے، اس پر اہل حدیث کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، وہ نماز لوٹائے گا۔ لیکن ایک اس میں تیسری بات بھی ہے جو میری رائے سمجھ لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ اگر بندے کو کوئی کام ہو، ضرورت ہو، اور نماز باجماعت ہو رہی ہے، امام نے قرات طویل کر دیا، نماز طویل کر دی ہے، اب وہ بندہ نماز میں سے نکلتا ہے، اس نے سلام پھیری، وہ پیچھے باہر نکلا، صفوں میں سے باہر نکلا، پیچھے اس نے اپنی نماز پڑھ لی، اکیلے میں چلا گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں یہ روایت امام بخاری نے یہ باب باندھ کے یہاں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جا کر کے اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھانے لگے تو سورہ بقرہ کی قرات شروع کر دی۔ ایک آدمی تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت نے سورہ بقرہ شروع کر دی ہے تو اس نے نماز میں اس سلام پھیری، صفوں سے نکلا، پیچھے جا کے اس نے اکیلے نے اپنی نماز پڑھی، چلا گیا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا، یوں ہی سمجھ لیں جیسے یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوں، درمیان میں سے کوئی بندہ نکلے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ بعد میں اگر ہم اسے پوچھ لیں ہاں بھائی تم کہاں گئے نماز چھوڑ کے، وہ کہتا ہے یار مجھے ضرورت تھی، کام تھا، تو میں نے پیچھے اپنی نماز پڑھی چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، سخت الفاظ کہے۔ اس بندے نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور یہ ساری بات بتاؤں گا۔ اب وہ حضور کے پاس جاتا ہے، سارا معاملہ حضور کے سامنے رکھتا ہے کہ جناب تھکے ہارے ہوتے ہیں ہم کام کاج سے، ضروری کام تھا، کھیت کو پانی دینا تھا، اور یہ حضرت سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا نا، ایک بندے کے متعلق صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کی وجہ سے نا میں صبح فجر کی نماز سے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ قرات بڑی لمبی کرتا ہے۔ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ڈانٹ پلا دی اس آدمی کو، کیوں نہیں تم ذرا مختصر صورتیں پڑھتے، اپنے پیچھے ضرورت مند لوگ، بیمار لوگ، ضعیف لوگ، ان کا لحاظ رکھا کرو۔ اب اس نے بھی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر ناراضگی کا اظہار کیا، فتان، مشکل میں ڈالتے ہو لوگوں کو، کیوں نہیں تم چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے، لوگوں کا لحاظ رکھا کرو۔ اب اس روایت سے استدلال کیا کہ ضرورت کے تحت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نہ یہ کہا کہ تم آئندہ نہ کرنا، نہ اسے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ کر لو، حضور کے علم میں بات آئی، آپ نے خاموشی اختیار کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال یہ کیا کہ ضرورت کے تحت اگر امام طویل قرات کرتا ہو، لمبی نماز پڑھا دے تو وہ نکل کے اپنی نماز پڑھ کے جا سکتا ہے۔ اب یہاں عذر کی حالت میں ہے، اگر نماز اگلی صف کے اندر جگہ تھی اور اس بندے نے اکیلے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نماز لوٹا دے، نماز لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر دی، آپ نے فرمایا کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کر لو۔ اب اگر تو اس آدمی کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، صف مکمل تھی،
اب اس کے پاس عذر موجود ہے، جگہ ہی نہیں تو کیا کرے، اس نے اکیلے نے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس عذر کی بنیاد پر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر عذر ہو، صف میں جگہ نہ ہو، اگر اس صف میں داخل ہونے کی، اکیلا نماز پڑھ لے تو پھر اس عذر کی حالت میں نماز ہو جائے گی، اگر جگہ ہو تو پھر اس حالت میں وہ اکیلا پیچھے نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔